السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ فجار اور حلف الفضول کے واقعات جانیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر میں پیش آئے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اوتھینٹک واقعات بتائیں، لیکن اگر کوئی بات آپ کو ٹھیک نہیں لگتی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اصلاح کریں۔ جنگ فجار میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل اور دوسری طرف قبیلہ حوازن تھے۔ زمانہ جاہلیہ میں لڑی جانے والی عرب کی زیادہ تر جنگوں کی طرح جنگ فجار بھی چھوٹے جھگڑے سے شروع ہوئی، جب عروہ رحال بن عتبہ بن حوازن نامی شخص سے نعمان بن منذر اور ان کے تجارتی قافلے کو اپنی پناہ دی، تو برد بن قیس بن کنانہ نے عروہ سے کہا، کیا آپ انہیں یعنی نعمان کو قبیلہ کنانہ سے بچائیں گے؟ عروہ نے جواب دیا، جی ہاں، اور اس معاملے میں ان کی تمام بنی نوح انسانوں سے حفاظت کروں گا۔ پھر عروہ، نعمان اور ان کے تجارتی قافلے روانہ ہوئے اور برات ان کو قتل کرنے کے لیے عروہ کے پیچھے چلے۔ جب عروہ اور حوازن قبیلے کو معلوم ہوا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا تو وہ واپس مڑے۔ مقدس شہر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کا سامنا کنانہ قبیلے سے ہوا، اور دونوں قبیلے رات دیر تک لڑتے رہے۔ دوران جنگ کنانہ قبیلے کے لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ قبیلہ حوازن ان کے پیچھے نہیں گئے، کیونکہ اس وقت عرب کے لوگ مکہ کو حرمت والا شہر سمجھتے تھے۔ اگلے دن پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ قریش قبیلہ کنانہ کے ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے اور دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چاہاؤں کو دیتے تھے۔ فجار کا مطلب ہے گناہ۔ اس جنگ کو فجار کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مکہ مکرمہ کی بے ادبی کی گئی، یعنی مقدس شہر میں جنگ لڑی گئی، اور عرب کے یہاں ایسا کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جنگ فجار میں 14 یا 15 سال تھی۔ کچھ روایات کے مطابق 20 سال تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑے بغیر صرف اپنے چاہاؤں کو تیر دے رہے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوتے تو جنگ میں پوری طرح حصہ لیتے۔ جنگ فجار سے واپس آنے کے بعد قریش کے قبیلوں کے درمیان ایک عہد نامہ طے کیا گیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ عہد اس وجہ سے کیا گیا کہ جب زبید یعنی یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، عاص بن وائل نے اس کے سب سامان پر قبضہ کر لیا اور قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی مدد کے لیے یمن کے آدمی نے قریش کے سرداروں سے درخواست کی، لیکن کیونکہ عاص بن وائل مکہ کے سردار اور خاص لوگوں میں شامل تھے، اس لیے قریش نے مدد کرنے سے منع کر دیا۔ یمن کے آدمی نے امید نہیں چھوڑی اور کعبے کے پاس کھڑے ہوئے اور آل فہر قریش سے مدد طلب کی۔ زبیر بن عبد المطلب، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، کیا کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا؟ زبیر کی ناراضگی کی وجہ سے عبداللہ بن جدعان
کہ گھر قبیلہ بنو ہاشم، زہرہ اور بنو تائم بن مرہ کے لوگ جمع ہوئے۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ میں پیش آیا، جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جو لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ کسی بھی ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ پھر سب عاص بن وائل کے گھر گئے، قبضہ کیا ہوا سامان تجارت لیا اور سامان کے حقدار یعنی یمن کے آدمی کو واپس کیا۔ قریش نے ابن جدعان کو گھر پر ہونے والے عہد کو حلف الفضول کا نام دیا۔ یہ نام بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ فضول لفظ فضل سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شرافت، برتار اور فضیلات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عہد و پیمان میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت عرب میں جن کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے، وہ آج کے دور کے حساب سے کروڑوں کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ آئے جانتے ہیں ان واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس عہد میں شامل ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے طے کیا گیا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موقع پر عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون انصاف کر رہا ہے، یہ عمل خود تعریف کے قابل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ جس پر ظلم کیا جائے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، نیک انسان ہو یا گناہ گار، امیر ہو یا غریب، معاشرے کے سب لوگوں کو مدد کے لیے آنا چاہیے۔ نمبر 2، عدل و انصاف کے معاملوں میں کافروں کے ساتھ بھی اتحاد کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا نیکی اور برائی سے منع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے حلف الفضول جیسے معاہدے کرنا جائز ہے، جس کا مقصد شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہو، جیسے کہ عدل و انصاف قائم کرنا۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول جیسے عہد میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے۔ نمبر 4، حلف الفضول قبل از اسلام دور جاہلیہ کے اندھیروں میں روشنی کی طرح تھا۔ اس عہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی قوم میں برائیاں عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے اچھے اعمال سے بالکل دور ہوں۔ اس وقت مکہ میں برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، برے اخلاق سے پیش آتے، گناہ اور ظلم کرتے تھے، سود لیتے تھے۔ لیکن مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اچھے خاندان اور کردار کے تھے، جو گناہ کے کاموں کو برا سمجھتے تھے۔ اس سے ان لوگوں کو ایک اہم سبق ملتا ہے جو کافروں کے علاقوں میں دعوت اسلام دیتے ہیں، یا ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان سے جنگیں کی جاتی ہوں۔ تو دوستو، مسلمانوں کو معاشرے پر
اچھا اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایسا انسان بننا چاہیے جنہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے ہی امین کے لقب سے بلائے جاتے تھے۔ امین کا مطلب ہے جن پر بھروسہ کیا جا سکے۔ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اور یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، خاص طور پر نبوت کے سالوں میں مستقل بڑھتی رہی۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچے۔ فیوچر میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قصے جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔